اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ سابقہ کا لفظی معنی ہے اگلے زمانے کا، اگلا یا پہلا، پہلے آنے والا۔ اب کے سامنے اسکرین پر سامنے سب سے پہلے ہلکی جامنی رنگ کی پٹی میں لفظ سابقہ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے سابقہ کی تعریف لکھی ہے۔ کسی لفظ کے شروع میں کوئی حرف یا حروف بڑھا دیے جائیں تو اسے سابقہ کہتے ہیں۔ مثلا ان پڑھ، انجان، با اثر، بد مزاج۔ بریکٹ میں دیکھیں، ان، اثر، بد حروف سابقہ ہے، یعنی ایسے حروف ہیں جو لفظ کے شروع میں بڑھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ سابقہ بنے۔ پڑھ کے شروع میں یہ ان لگا، جان کے شروع میں ان لگا تو انجان ہو گیا۔ اثر کے شروع میں با لگا تو با اثر ہو گیا۔ مزاج کے شروع میں بد لگا تو بد مزاج ہو گیا۔ دیکھیں، ان، اثر اور بد مزاج ان 2 مرتبہ یوز ہوا مثال میں، اس لیے میں نے آگے بریکٹ میں 1 مرتبہ لکھا۔ با 1 مرتبہ استعمال ہوا، 1 مرتبہ بد، 1 مرتبہ بد، 1 مرتبہ۔ تو 3 مختلف قسم کے سابقے استعمال ہوئے جن سے حروف سابقہ 3 قسم کے استعمال ہوئے جن سے ہم نے سابقہ الفاظ بنائے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ 21 کے درمیان سے لے کر صفحہ 22 کے درمیان تک سابقے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کو لکھنا ہے، ان کا ہوم ورک کرنا ہے۔ اب اس سے نچلی دوسرے نمبر پر پٹی ہے، لاحقہ لکھا ہوا ہے، لاحقہ کو پڑھتے ہیں۔ کسی لفظ کے آخر میں کوئی حرف یا حروف بڑھا دیے جائیں تو اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلا حیرت انگیز، فتنہ انگیز، صحت بخش، پیامبر۔ دیکھیں بریکٹ میں انگیز، بخش، بر حروف لاحقہ ہیں۔ انگیز 2 مرتبہ استعمال ہوا، جیسے اوپر ان 2 مرتبہ استعمال ہوا تھا۔ اب دیکھیں پہلا جو لفظ ہے یا حروف کہہ سکتے ہیں، حروف کے مجموعہ کو لفظ کہتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے حیرت ہے، اس کے بعد میں انگیز لگا تو حیرت انگیز بنا۔ حیرت کا معنی حیرانی ہوتا ہے، جب انگیز ساتھ لگا تو پھر اس کا معنی یہ بن گیا حیران کن۔ فتنہ کے آگے لگا، بعد میں دیکھا جائے تو فتنہ کے پیچھے، ٹھیک ہے، بعد میں مطلب اس کے پیچھے، شروع میں نہیں ہے۔ شروع میں ہوتا تو پھر پہلے کہتے، فتنہ کے بعد میں ہے، اس کے پیچھے ہے تو اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ لاحقہ کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے آنے والا۔ تو فتنہ انگیز، فساد کرنے والا۔ فتنہ کا اکیلا معنی فساد۔ صحت بخش، صحت کے بعد میں بخش لگا ہے تو بخش کیا ہے؟ لاحقہ ہے۔ تو صحت کا معنی تندرستی، تو صحت بخش تندرستی عطا کرنے والا، بخش کا معنی عطا کرنا ہے۔ پیام، پیغام کو کہتے ہیں۔ بر کا معنی ہوتا ہے لانے والا یا پہنچانے والا، دینے والا۔ تو پیام کے بعد بر لگا، بر لاحقہ ہے تو پیام بر کا معنی کیا ہوا؟ پیغام لانے والا، پیغام دینے والا۔ تو یہ ہمارے سابقہ اور لاحقہ تھے، یہ مکمل ہوئے۔ سابقہ اور لاحقہ بناتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان حروف کو یا ان الفاظ کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے سابقہ یا لاحقہ بناتے ہوئے،
جو اردو زبان کے اندر پہلے سے موجود ہوں. کوئی ایسا لفظ ہم نہیں جوڑ سکتے جو اردو زبان میں نہ ہو. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی اس کے لیے آپ کے پاس ذخیرہ نالج ہونا چاہیے, ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوں گے تو آپ سابقہ اور لاحقہ کو خود بنا سکیں گے, جوڑ سکیں گے حروف کی مدد سے. اب آگے ہم پڑھیں گے متضاد کے بارے میں. بعض الفاظ, تیسری پٹی میں دیکھیں, بعض الفاظ معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ یا ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. بعض الفاظ معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ یا ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. جیسے دن کا الٹ رات اور بہار کا الٹ خزاں, انہیں متضاد کہتے ہیں. یعنی الفاظ کے آپس میں الٹ کو متضاد کہتے ہیں. الفاظ کے آپس میں الٹ کو متضاد کہتے ہیں. عزیز طلبہ, آپ نے اپنے ہوم ورک میں دیے ہوئے الفاظ متضاد لکھنے ہیں. اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ کے الٹ. الفاظ کے الٹ کون سے ہوتے ہیں؟ اسی کے متعلقہ, اسی کے متلازم الفاظ مگر اس کے الٹ ہوں, اسی سے ملتے جلتے, اسی سے تعلق رکھنے والے متلازم الفاظ ہوں لیکن اس کے الٹ ہوں تو متضاد کہلاتے ہیں. اگلی پٹی میں دیکھیں, جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہم معنی الفاظ یا مترادف. ہم معنی الفاظ کو مترادف کہتے ہیں. یاد رہے, ہم معنی الفاظ کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ مت سوچیں کہ ہم معنی کہا گیا تو ہم شکل بھی ہوں گے. ہم شکل نہیں کہا گیا, ہم معنی کہا گیا تو صرف معنی ایک جیسے ہوتے ہیں, شکل کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. جیسے بزم اور محفل دونوں کے معنی مجلس کے ہیں. بزم اور محفل دونوں کے معنی مجلس کے ہیں مگر الفاظ کی شکل مختلف ہے, اس لیے یہ مترادف الفاظ ہیں. دیکھیں, بزم اور محفل کے طرف دوبارہ غور کریں تو دونوں جو ہیں یہ دکھنے میں ایک جیسے نہیں ہیں لیکن دونوں کا معنی یہی ہوتا ہے مجلس. ٹھیک ہے, تو عزیز طلبہ, آپ کو ہوم ورک بھیج دیا گیا ہے. تو ہوم ورک میں جتنے الفاظ مترادف آپ کو لکھنے کے لیے کہا گیا ہے آپ نے انہیں لکھنا ہے. ضرب المثل کیا ہے؟ آخری ٹاپک. وہ جملہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے. وہ جملہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے ضرب المثل کہلاتا ہے. دہرائیے ذرا, کیا ہے؟ وہ جملہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے ضرب المثل کہلاتا ہے. ضرب المثل کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں. جیسے آ بیل مجھے مار, آپ آئے باغ آئے, آہ تو کھٹے ہیں, آدمی کا شیطان آدمی ہے. اب آپ نے دیکھیں پہلی لائن میں غور کیا ہوگا کہ ضرب المثل. ضرب المثل کیا ہیں؟ یعنی ایسے جملے جن کے پیچھے کوئی مثال موجود ہو, کوئی مثال چھپی ہوئی ہو. یعنی کسی لائن کے آخر پر بھی استعمال ہوگا ضرب المثل کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں. یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. جیسے آ بیل مجھے مار, اس کا بظاہر جو معنی آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بیل کو مارنے کی دعوت دی جا رہی ہے, جبکہ در حقیقت یوں نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مصیبت کو آواز دینا, مصیبت کو خود آواز دینا. یعنی ضرب المثل میں جو جملے کا حقیقی معنی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا. ضرب المثل میں جملے کا وہ معنی مراد ہوتا ہے جو اہل زبان نے مراد لیا ہو. ہمیں ضرب المثل میں یا عام بول چال میں, محاورات میں یا عام بول چال زندگی میں ہمیں اہل زبان کی, اہل ادب کی پیروی کرنی ہوتی ہے, ان کی نقل کرنی ہوتی ہے. آپ آئے باغ آئے, اس کے پیچھے بھی دیکھیں کہاوت ہے. آپ آئے باغ آئے سے تو اصل معنی جو حقیقی معنی وہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ آئے تو کس باغ کر آئے, لیکن در حقیقت شاعر ادیب کی یہ مراد نہیں ہے.
اہل زبان کی یہ مراد نہیں ہے، اہل زبان کی یہ مراد ہے کہ آپ آئے قسمت کھل گئی، یعنی مہمان جب گھر میں آتا ہے تو میزبان اس مہمان کے گھر میں آنے پر میزبان اپنے آپ کو باعث خوش قسمت سمجھتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو یہ کہاوت اس کے پیچھے چھپی ہے۔ آہ تو کھٹے ہیں، اس کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں وہ لومڑی اور انگوروں والی کہانی ذہن میں آ گئی ہوگی۔ جو تو کہاوت آپ نے سن رکھی ہے تو اس سے متعلقہ ضرب المثل سنتے ہی آپ کے ذہن میں وہ کہاوت آ جائے گی۔ جو کہاوت نہیں سن رکھی تو اس سے متعلقہ آپ کے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ وہ بھی ضرب المثل ہی ہے۔ آہتو کھٹے ہیں، تو اس میں لومڑی والی پیچھے کہانی چھپی ہے کہ لومڑی انگوروں کو کھانے کی کوشش کرتی ہے، انگور اس کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں، چھلانگیں لگاتی ہے، نہیں پہنچ پاتی، انگور نہیں کھا سکتی، تو آخر ہار جاتی ہے، تھک ہار کر جاتے ہوئے کہتی ہے آہتو کھٹے ہیں۔ تو آہتو کھٹے ہیں سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کے کڑوے ہونے کا یا کسی چیز کے کھٹے ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے کہ لومڑی انگور کھانا چاہتی ہے، اسے نہیں ملتے، تو اس لیے وہ یہ کہتی ہے تو کھٹے ہیں۔ آدمی کا شیطان آدمی ہے، آپ دیکھیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی بھی ہے اور شیطان بھی ہے، جبکہ در حقیقت یہ در حقیقی معنی ہے، لیکن اہل زبان کی روح سے اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اہل زبان کی روح سے اس کا یہ معنی ہے کہ آدمی کی صحبت سے خراب ہوتا ہے، یعنی آدمی اگر اچھی صحبت میں نہیں رہے گا، بری صحبت میں بیٹھے گا تو وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضرب المثل ہے۔ تو ضرب المثل کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور ہوتا ہے محاورہ، ٹھیک ہے، روزمرہ محاورہ اور ضرب المثل۔ روزمرہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو اہل زبان عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں، ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے محاورہ، محاورہ بات چیت کرنے کو کہتے ہیں۔ علم بیان کے اصطلاح میں محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مرکب کو کہتے ہیں جسے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہو اور وہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق بھی ہو۔ محاورہ مثلا آب ہونا، لیکن آب ہونا کیا ہوتا ہے؟ آب ہونا شرمندہ ہونا، آب ہونا کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا۔ دیکھیں محاورہ میں بھی ضرب المثل کی طرح اس کا آب پانی کو کہتے ہیں، آب ہونا کا معنی ہوتا ہے پانی ہونا، لیکن اصل معنی اس کا مراد نہیں ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ معنی مراد ہے محاورہ میں جو اہل زبان نے مراد لیا۔ اہل زبان نے آب ہونا کا کیا معنی لیا ہے؟ شرمندہ ہونا۔ تو اس میں اور ضرب المثل میں یہاں تک یہ بات تو ملتی ہے کہ آب ہونا کا اصل معنی مراد نہیں ہے، لیکن بلکہ اہل زبان کا لیا ہوا معنی مراد ہے شرمندہ ہونا۔ لیکن یہ بات یہاں تک کہ تمام ہو جاتی ہے کیونکہ محاورہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی نہیں چھپی ہوئی ہوتی، بس یہ بظاہر دو لفظوں یا دو سے زیادہ لفظوں کا مرکب ہوتا ہے، ان کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ضرب المثل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ حقیقی معنی مراد اہل زبان نہیں لیتے، لیکن اس سے وہ معنی مراد لیا جاتا ہے جو اہل زبان نے اس سے مراد لی ہے، لیکن اس ضرب المثل کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہاوت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ نہ سمجھ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں اور کنسیپٹ اپنا کلیئر کریں، اور ضرب المثل جو آپ کو کام میں دیے گئے ہیں وہ آپ نے ضرب المثل لکھ لیں۔ فی امان اللہ۔